میں کہیں جا رہی تھی اور میرے پاس تھی ایک بک جس کا نام ہے جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ یہ ایک ناول ہے۔ یہ ناول لکھا ہے ماہا ملک نے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک کمرے سے۔ میں نے سوچا کہ میں نے خود تو یہ پڑھنی ہی ہے، تو چلے میں آپ لوگوں کے لیے بھی اس کی ریکارڈنگ کر دیتی ہوں، تاکہ جو لوگ کہانی ریڈنگ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے یہ کہانی آڈیو میں یہاں پہ مل جائے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے کمرے سے۔ کمرے میں اے سی کی کولنگ کے ساتھ ساتھ سگریٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مکرم علی نے پردہ ہٹایا تو شیشے کی دیوار سے سورج کی چمکیلی کرنیں چھن کرتی اندر چلی آئیں، اور چند لمحے قبل والا اندھیرا ماحول کمرہ یکایک جگمگا اٹھا۔ مکرم علی نے پلٹ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کارپیٹ پر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سگریٹوں کے ٹوٹے خالی پیکٹ، کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں، ان کے کھولنے کے لیے کیز، گندی پلیٹیں اور جانے کیا الا بلا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ہر کونے میں کش و نورگی پڑے ہوئے تھے۔ ایک تکیہ پھٹا ہوا تھا اور اس کی نرم روئی کبوتر کے پروں کی طرح پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر آدھی کارپیٹ پر تھی، اور وہ ہاتھ پاؤں پھیلائے الٹا لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ چھوٹے شاہ صاحب، مکرم علی میں بے حد مؤدبانہ انداز میں اسے پکارا۔ آپ نے 12 بجے جگانے کا کہا تھا۔ وہ کراہا اور سیدھا ہو کر پھر بے سدھ ہو گیا۔ چھوٹے شاہ صاحب، کیا ہے بابا؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ 12:10 ہو چکے ہیں۔ ہونے دو، وہ غنودگی میں بولا۔ تمہارا کیا لیتے ہیں؟ آپ کو کہیں جانا تھا؟ مجھے؟ اس نے بامشکل سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں اور سوئے سوئے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ ہاں، یاد آیا۔ چائے لائے ہو؟ حاضر ہے جناب۔ مکرم علی نے بڑھتی ہوئی ٹرالی گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک کر دی۔ ٹی کوزی ہٹا کر پیالی میں گرم گرم چائے ڈالی، دودھ اونڈیلا اور چمچہ ہلانے لگا۔ چائے شاہ صاحب۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں جھپکا کر نیند بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے کپ لے لیا۔ میرا کوئی اچھا سا شلوار سوٹ نکال دو، کوئی سفید نکالو جو کلف والا۔ جی صاحب، اور کوئی حکم؟ کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ نہیں شاہ صاحب۔ وہ سب کتے کب گئے؟ جی سائیں، 10 بجے تک سب چلے گئے تھے۔ ناشتہ کروا دیا تھا؟ جی سائیں، بالکل۔ ٹھیک۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ سب گند اٹھاؤ یہاں سے، بلاؤ خیراں کو، میں نہانے جا رہا ہوں، امید سے کہو ناشتہ تیار کرے۔ جی بہتر۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کہانی کا اگلا باب۔ اوئے آ گیا میرا سونا راجا۔ لشکر نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ لینڈ کروزر کا دروازہ شان سے بند کر کے اس نے ان سب کی جانب قدم بڑھایا۔ ہم تو سمجھے تھے تم نے ارادہ بدل دیا۔ بندے کی زبان کھری نہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ اپنے اونچے لمبے قد کے ساتھ ضمیر پر شان اور مضبوطی سے قدم جمائے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے وہ کسی ریاست کا بگڑا ہوا شہزادہ نظر آتا تھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض پر میرون شال بازوؤں کے گرد لپیٹ کر پیچھے ڈال رکھی تھی۔ گریبان اور آستینوں کے کف پر سونے کے لنکس چمک رہے تھے، اور خمدار پلکوں والی آنکھیں دولت، جوانی اور وجاہت کے نشے سے مخمور ہو رہی تھیں۔ پھر چلیں؟ فہد نے گھڑی دیکھی۔ 1:30 تو یہیں بج گیا ہے، آدھے گھنٹے کا رستہ ہے۔ اپنے شہزادے کی لینڈ کروزر فراٹ بھرے گی، رستے کی کیا فکر؟ کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ اس نے تینوں کو باری باری دیکھا۔ مچھلی جو شکار کریں گے اور پانی جو دریا میں بہہ رہا ہے، لشکر نے کہہ کہا لگایا۔ اور مزید جو اپنے عالم شاہ صاحب خواہش کریں گے، آصف نے ٹکڑا جوڑا۔ بے غیر تو! اس نے ہنس کر بٹوا نکالا۔ نیلا نوٹ نکال کر فہد کو تھمایا۔ لینا رستے میں سے کچھ، ورنہ سب سے پہلے تمہاری دوزخ نے ہی چیخیں مارنی ہیں۔ خدا تجھے خوش رکھے، جیتا رہ میرے یار۔ وہ ان سب کے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ تو آ کیسے گیا یار؟ فہد نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں؟ کل حامی نہیں بھری تھی؟ پھر بھی لگتا تھا بڑی بے دلی سے کہہ رہا ہے۔
ہاں، بے دلی سے ہی کیا کہا تھا، مگر یہ معمولی مچھلیوں کا شکار کا شوق نہیں، یہ ایک بنسی پانی میں ڈال کر بیٹھ جاؤ، احمقوں کی طرح انتظار کرتے، بندے کے ہاتھ میں بندوق ہو، کاندھے پر رکھو، اس کا نشانہ لگاؤ، شکار کا لفظ بھی اچھا لگے کانوں کو، یہ مچھلیوں کا شکار تو صرف عورتوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا، ابے عورتوں میں اتنا صبر کہاں میرے شہزادے۔ لشکر نے حسب عادت بلند آواز میں کہا لگایا، وہ تو منٹ میں بھنسی چھوڑ چھاڑ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوں گی، یہ کانٹا ڈال کر مچھلی کا انتظار کرنا تو ہم مردوں کا ہی دل گردہ ہے۔ بات چونکہ معنی خیز تھی اس لیے اس پر کہا بلند ہوا، تم مردوں کا مجھے ایسا ہی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں شہزادے، فہد نے ٹھنڈی آہ بھری، تو بڑا آدمی ہے، اپنے نصیب ایسے کھرے کہاں، تیرا تو پورا وجود ہی ایک دل فریب ہے، خوشنما کانٹا ہے۔ مچھلی کی نظر پڑی اور پھنسی ہی پھنسی، وہ ہولے سے ہنس کر خاموش ہو گیا۔ یار عالم، یار سچ سچ بتا، کتنے شکار کر چکا ہے آج تک؟ آصف نے بے اشتیاق لہجے سے پوچھا۔ ہوں گی کوئی 100-150 کے قریب، لشکر نے کہا لگایا۔ کمینے، وہ بڑبڑایا، بدنام کرتا ہے مجھے، پھر سچ بول۔ بس 10-15 سے زیادہ نہیں، وہ ہلکے سے ہنسا۔ بس 10-15، خدا کی پناہ، آصف نے آنکھیں پھیلا کر دہشت سے مر جانے کی ایکٹنگ کی۔ میرا کوئی قصور نہیں، بقول فہد کے میرا تو پورا وجود ہی ایک پرفریب کانٹا ہے، ایسے میں 10-15 بھی کم ہیں، یہ بھی تو تھوڑا بہت بھاگی نظر آئیں، ورنہ عالم شاہ کے ساتھ وقت گزارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کا بے پناہ غرور ہلکورے کھا رہا تھا۔ وہ تو ہے، ہمارا شہزادہ اتنا تو نواز ہی دیتا ہوگا کہ ان کا سودا مہنگا نہ پڑے۔ وہ غرور سے مسکرایا، پر ایک بات کھٹکتی ہے، دل کی بستی سونی ہے شہزادے کی، اس بستی کو بسانے والی بڑی مشکلوں سے ٹکرائے گی۔ وہ کیوں؟ تینوں ایک ساتھ بولے۔ وہ اس لیے کہ پہلے 1,00,000 لڑکیاں مسترد ہوں تو ویسی کوئی ملے۔ کیسی؟ 14ویں کے چاند کی پہلی کرن جیسی، اب نساء جیسی، پہلے شفاف قطرے کی سی، 14ویں کی رات میں چمکنے سے جھٹک جانے والے بہار کے پہلے غنچے کی طرح، معطر معطر، پاکیزہ پاکیزہ۔ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی، سب اپنی اپنی سوچوں میں کھو گئے۔ پھر اس خاموش منجمد ماحول کو فہد کی سوچ میں ڈوبی بوجھل آواز نے چیرا، یار عالم، میں نے دیکھی ہے ایسی لڑکی، بالکل ایسی۔ کہانی کا اگلا باب۔ آپا، یہ چادر تیار ہو گئی ہے۔ اس نے سفید کڑھائی کی ہوئی چادر بہن کے سامنے پھیلا دی۔ چلو شکر ہے، خدا خدا کر کے مکمل تو ہوئی۔ مہاجبین نے سلائی مشین روک کر چادر کو بغور دیکھا، بڑی صفائی سے بنی ہے۔ جی تو محنت بھی تو اتنی میں نے کی ہے، اس نے فخر سے کہا۔ اب ذرا اوڑھ کر تو دکھائیں کیسی لگتی ہے۔ اس نے مہاجبین پر چادر ڈال کر دیکھی۔ زوفی کیا کرتی ہو، اماں دیکھ لیں گی، کیا سوچیں گی بھلا۔ اس نے چادر اتار کر زوفیشاں کو گھورا۔ کیا سوچیں گی، میں آپ کی بہن ہوں زوفیشاں، عاصم بھائی نہیں، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ مہاجبین کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے وہ سلائی مشین پر جھک گئی۔ لڑکیوں، کچھ رات کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے یا نہیں؟ اماں ادھر ہی آ رہی تھیں۔ زوفیشاں جھٹ پٹ چادر طے کرنے لگی۔ کیا پکے گا اماں؟ اس نے چادر طے کر کے تخت کے کونے پر رکھ دی۔ بھنڈی لی تھی صبح، پکا لو، اچھی مسالے والی، تھوڑی دال پکا لو مونگ کی، پودینے اور زیرے کی چٹنی بنا لو۔ اماں وہ دوپہر کا آلو گوشت بھی رکھا ہے، مہاجبین نے دھاگا توڑتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ اتنا ذخیرہ ہو جائے گا، وہ 2 دن باسی سالن ملے گا کھانے کو۔ ارے تمہاری پھپھو آ رہی ہیں، کہلوایا تھا انہوں نے، اب کیا دوپہر کا آلو گوشت رکھ دیں گے صرف۔ پھپھو آ رہی ہیں؟ زوفیشاں کا دل چوڑے سے دھڑکا۔ کس کے ساتھ؟ عازر ہی لائے گا،
انہوں نے خیال پیش کیا۔ اللہ جانے۔ عاذر؟ ذوالفشاں کے لب مسکرا اٹھے۔ چلو لڑکیوں اب اٹھ بھی جاؤ، آتی ہوں گی وہ، اماں نے کہا۔ وہ خوشی خوشی باورچی خانے کی سمت چل دیں۔ مسالہ بھوننے کے ساتھ ساتھ بھنڈیاں بھی کاٹنے لگیں۔ زوفی، میں روٹی پکا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں ماں جبین بھی چلی آئی۔ جی، آپ کی قمیض مکمل ہو گئی؟ ہاں، ترپائی رہتی ہے، وہ تم سے کرواؤں گی۔ جناب، اتنی فالتو نہیں ہوں میں، مجھے ابھی اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے اپنی۔ ہاں تو کل کر دینا، مجھے کون سا جلدی ہے، وہ ہنسی۔ میں آپ کی ہر قمیض کی ترپائی کرنا میرا ہی فرض ہے، وہ جھنجھلائی۔ تم سمجھو کہ بڑی بہن کا کام آسان کرنا فرض ہی بنتا ہے تمہارا، ماں جبین مسکرائی۔ اللہ کرے جلدی سے شادی ہو جائے، آپ کی جان چھوٹے میری ان ترپائیوں سے۔ فکر نہ کرو، جاتے ہی تمہیں بلوا لوں گی۔ آپا، اسے ہنسی آ گئی۔ روٹی پکا کر ماں جبین باہر چلی گئی۔ وہ بیسن میں ہاتھ دھو رہی تھی جب آداب کی شریر آواز نے اسے چونکا دیا۔ دونوں بازو دروازے کے بائیں دائیں پھیلائے وہ مسکرا رہا تھا۔ وعلیکم آداب، وہ ہنسی۔ جیتے رہیں۔ کیسی ہو؟ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہوں۔ دعا کرو اللہ کا فضل ہم پر بھی جلدی ہو، وہ اندر آ گیا۔ باہر جاؤ نا، وہ گھبرائی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاش کہ تم بڑی نہ ہوتی، چھوٹی تھی تو کم از کم تمہارے ساتھ بیٹھنے کی اجازت تو تھی۔ تم باہر چل کے بیٹھو، میں بھی وہیں آتی ہوں، اس نے سمجھایا۔ مجھے چائے چاہیے۔ اچھا، لاتی ہوں۔ لاتی ہوں نہیں، یہیں بناؤ، میری نگاہوں کے سامنے۔ وہ پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ عاذر، کتنا اچھا لگتا ہے میرا نام تمہارے لبوں سے۔ عاذر پلیز، ابا آ جائیں گے، تم باہر جاؤ۔ اوکے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ خفا توقع واپس چلا گیا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس نے جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹرے لے کر باہر نکل آئی۔ آنگن میں عاذر اور ماں جبین بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو اور اماں کہاں ہیں؟ چھوٹے کمرے میں ہیں، ابا کے ساتھ، ماں جبین ہنسی۔ کوئی خاص بات ہے؟ خاصم خاص، عاذر اطمینان سے بولا۔ امی تاریخ لینے آئی ہیں شادی کی؟ ہائے سچی، کتنا مزہ آئے گا نا، کتنا مزہ آئے گا نا۔ عاذر نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ پتہ چلے گا محترمہ کو جب اکیلے پورے گھر کا کام کرو گی۔ میں کام سے نہیں گھبراتی، پھر کس سے گھبراتی ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ماں جبین نے کھنکار کر منہ دوسری جانب کر لیا۔ ذوالفشاں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ڈانٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے بنانے لگا۔ کل یونیورسٹی آؤ گی؟ چائے پی کر اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، اس نے کندھے اچکائے۔ زوفی، اماں باہر آ رہی تھیں۔ بیٹا کھانا نہیں پکا ابھی تک؟ کھانا تو تیار ہے اماں، بس تو لگاؤ دسترخوان، انتظار کس بات کا ہے اماں؟ وہ جوش سے ان کے نزدیک آ بیٹھی۔ اماں، تاریخ ہو گئی طے؟ اماں نے غور سے اسے دیکھا اور ہنس دی۔ ہاں ہو گئی، تجھے بڑا شوق ہے۔ کون سی تاریخ اماں؟ وہ پوچھتی رہ گئی۔ اماں مڑ کر واپس اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ سب سمجھتا ہوں میں، تمہیں اس کیوں جلدی ہے؟ پیچھے کھڑے عاذر نے سرگوشی کی۔ کس بات کی بھلا؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ ماں جبین باجی اور عاصم بھائی نپٹیں گے تو اپنی باری آئے گی نا۔ اوفو، خوش فہمی کی دلدل میں گردن نہ پھنسایا کرو، وہ منہ کر بولی۔ ذرا نکال دو، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پٹو گے تم؟ وہ جھک کر اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ اگلے روز وہ اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر ٹکرا گیا۔ تم؟ وہ چونک کر رکی۔ ہاں، ذرا سا ساتھ چلو میرے۔ کہاں؟ وہ ہولناک بن گئی۔ جہاں میں کہوں گا، بھگا کر نہیں لے جا رہا محترمہ کو۔ وہ اس کے انداز سے چڑ گئی۔ عاذر، وہ بے بسی سے بولی۔ اسے ایسی باتیں پسند نہیں تھیں، بالکل بھی نہیں تھیں۔ وہ لاکھ اس کا کزن تھا، اس کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن اس وقت دیکھنے والوں کو کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ اس کے ساتھ اسے جانا جاتا دیکھ کر دیکھنے والا محض ایک لڑکے کے ہمراہ جاتا دیکھتا، اور وہ اسے کردار کی چمکیلی سفید چادر پر بدگمانی ایک معمولی سی چھینٹے کو بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بائک کی چابی انگلیوں میں چلاتے ہوئے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سوری عاذر، میرا پیریڈ ہے۔
اجالا، اس کی آواز میں غصہ تھا، رنج تھا۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں اترتی چلی گئی، گھر آ کر بھی چپ چپ رہی۔ وہ دوپہر کو سونے کی بجائے بیٹھک میں بیٹھے اپنے نوٹس بناتی رہی، لیکن دماغ وہیں الجھا ہوا تھا۔ اسے اپنے رویے سے پیدا ہونے والے عاذر کے جذبات کا احساس تھا، لیکن پشیمانگی اور پچھتاوا بھی تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے قبل اسے علم تھا کہ عاذر بھی وہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے اسی وقت اپنے حدود کا تعین کر لیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اسے کیا کرنا ہے اس وقت اور کیا نہیں کرنا۔ چلو کزن، عاذر نے اس کا فارم جمع کروانے کی خوشی خوشی فرمائش کی۔ اب رہا کرے گی ملاقات، ورنہ جس قدر تم اپنے باپ سے ڈرتی ہو۔ نہیں عاذر، اس غلط فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میں ابا سے ڈر کر اپنے اوپر پابندیاں بٹھاتی ہوں، بلکہ ابا نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی معمولی سی نصیحت بھرا جملہ بھی نہیں۔ انہیں از خود علم ہے کہ ان کی بیٹی کیا ہے، انہیں مان ہے خود پر بھی اور مجھ پر بھی، اور میں اس مان کو، اس بھروسے کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے کہے بغیر ہی میں نے ایک دائرہ اپنے گرد کھینچا ہوا ہے، جس سے میں ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ اور ہاں، یونیورسٹی میں صرف اور صرف پڑھنے جاؤں گی، وہاں مجھ سے کسی قسم کی بیزاری کی کوئی توقع نہ رکھنا۔ سوری اجالا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ مجھے علم ہے تمہارے بارے میں، تمہاری سوچوں اور تصور کے بارے میں۔ میں خود ہی چاہتا ہوں کسی ایک زبان سے بھی تمہارے بارے میں کوئی بات نکلے، خود میرے ایسے کوئی حالات نہیں۔ جانے اس نے اپنی وہ بات کیوں بھلا کہہ دی تھی۔ زوفیشا نے پین بے دلی سے پھینک دیا اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ عاذر کی ناراضگی کا احساس اس دل دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس کا ماند پڑا چہرہ، غصہ اور رنج سے بھرا لہجہ بار بار اس کے ذہن پہ در آ رہا تھا۔ اجالا، کسی طرح سے کہا تھا اس نے، رنج سے، تعصب سے، جیسے ٹوٹ سا گیا ہو، بکھر گیا ہو۔ کیوں؟ کیا میں نے ایسا غلط کیا؟ پھر اسے خود پر غصہ آنے لگا، اپنے انکار کے اندر پرافسوس۔ اب اسے اپنی لسانیت سے بھی سمجھنا چاہیے تھا۔ اسے اس کا کیا عہد، اس کے الفاظ یاد دلا سکتی تھی، لیکن اس نے تو اس کے منہ پر ہی، جیسے وہ عاذر نے کہا تھا، عام لڑکا ہو، جیسے وہ جانتی ہی نہ ہو۔ دل کی بے چینی حد سے گزری تو گھبرا کر اٹھ گئی۔ اماں! باہر آ کر اس نے تخت پر لیٹی اماں کو پکارا۔ ہاں کہو اماں، میرا دل نہیں لگ رہا گھر میں، اس نے بگڑے بگڑے لہجے میں کہا۔ ہاں؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگیں۔ گھر میں دل نہیں لگ رہا، پھر کہاں لگے گا بیٹی؟ اماں چلیں نا، پھپھو کے گھر چلتے ہیں۔ اس نے منت کی۔ بس تھوڑی دیر اماں، کل ہی تو آئی ہیں تمہاری پھپھو، آج ہم چل دیں ان کے ہاں، کچھ دن ٹھہر کے چلیں گے۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی، جب دل چاہے تب نہ جاؤ اور جب بے دلی ہو تب چلے جاؤ۔ میرا دل تو آج کہیں باہر نکلنے کا چاہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کچھ دن بعد۔ کیا ضروری ہے کہ میرا دل چاہے؟ آدھا دن تو تم یونیورسٹی میں گزار دیتی ہو، پھر بھی باہر نکلنے کو دل کرتا ہے تمہارا۔ اماں اٹھ بیٹھیں۔ وہاں کیا میں تفریح کے لیے جاتی ہوں؟ وہ چڑ پڑی۔ پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ پڑھائی کو دل کا بہلاؤ سمجھتی ہیں؟ ارے جان کا وبال ہے۔ اماں ہنس پڑیں۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، چلو چلتے ہیں۔ بڑی محبت جاگ رہی ہے پھپھو کی۔ تھینک یو اماں، وہ خوش ہو گئی۔ جلدی جلدی اس نے اپنا سوٹ استری کیا، نہا دھو کر تیار ہوئی، اماں کے پاس آ گئی۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے تیار تھیں۔ چلیں اماں؟ دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے پوچھا۔ چلو، میں نے کیا کرنا ہے مزید؟ وہ کھڑی ہو کر چادر اوڑھنے لگیں۔ وہ لوگ پہنچے تو شام کے سائے دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو گئے تھے۔ پھپھو جان عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھیں۔ وہ سامنے دھری ٹوکری میں رکھی ہوئی پالک صاف کر رہی تھیں۔ آداب پھپھو، وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لپٹی۔ جیتی رہو، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اکیلی ہیں آپ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ نہیں، عاصم تو ابھی گیا ہے کہیں۔ ہاں عاذر ہے، شاید اوپر کے کمرے میں وہ پڑھ رہا ہو کچھ۔ چائے پی لی آپ نے؟ وہ بھی پالک صاف کروانے لگی۔
ہاں بیٹی، اب اس عمر میں مجھ سے نہیں گھسا جاتا باورچی خانے میں منٹ منٹ میں تو بس رات کو کھانا پکانا ہی کروں گی۔ عاصم اور عاذر خود ہی بنا لیتے ہیں، میں بھی پی لیتی ہوں۔ چلیں پھر آپ اور اماں باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے باورچی خانے کی سمت چلی گئی تاکہ جلدی جلدی چائے بنائے۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر عاذر کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہو گیا تو وہ اسے جلانے کے لیے فی الوقت گھر سے نکل جائے گا اور پھر اس وقت تک نہ لوٹے گا جب تک وہ واپس نہ چلی جائیں۔ اسے عاذر کے مزاج کا تمام پہلو معلوم تھے۔ پھپھو اور اماں کو چائے دے کر وہ ٹرے میں رکھا عاذر کا کپ انگلیوں سے گھمانے لگی۔ پھپھو، عاذر تو چائے پیے گا نا؟ ہاں بیٹی دے آؤ، اس نے بھی ابھی کہاں چائے پی ہے شام کی۔ ذوالفشاں نے ٹرے اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عاذر کو منانا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ چھت کی مغربی سائیڈ پر واقع واحد کمرہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن پردے کی وجہ سے اندر کا منظر نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ذوالفشاں نے چوری چوری ذرا سا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چہرہ چھت کی جانب کیے وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر رکھی کھلی کتاب کے ورق کھڑکی سے اندر آنے والی ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ پین اس کی انگلیوں کے درمیان اس طرح جھول رہا تھا جیسے کسی بھی وقت نیچے زمین پر گر جائے گا۔ ذوالفشاں آہستہ سے پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی۔ دبے پاؤں چلتی ہوئی سے قریب پہنچی۔ بڑی آہستگی سے ٹرے میز پر رکھ کر اس نے عاذر کی بند آنکھوں پر دھیرے سے ہاتھ رکھ دیا۔ اجالا، وہ فوراً بے اختیار بول اٹھا۔ اس نے ہاتھ ہٹائے اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا ہماری آمد کا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے کیا پتہ، وہ بے رخی سے بولا۔ پھر نام کیوں لیا تم نے میرا؟ اسے حیرانی ہوئی۔ یوں ہی بے ارادہ وہ اپنی کھلی کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے میرے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ شوخی سے بولی۔ ہاں، تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا، کیا سوچ رہے تھے؟ یہی کہ کس قدر بے مروت اور بے احساس ہو، دوسروں کے نازک جذبات کو بے دردی سے قدموں تلے روندھتی ہو، کس شان سے آگے بڑھ جاتی ہو۔ عاذر، اتنے بدگمان ہو مجھ سے؟ بس اتنا ہی جانتے ہو مجھے؟ جاننے لگا ہوں۔ تم خود صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسرے کے بارے میں اندازہ لگاتے ہوئے تو احتیاط کرو۔ اسے اپنے بارے میں کہے گئے اس کے ریمارک سے بعد غصہ دل آ گئے۔ تم آسانی سے ناراض تو ہو گئے، لیکن کیا ناراض ہونے سے قبل تم نے یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ صحیح کون ہے اور غلط کون؟ کیا غلطی کی تھی میں نے؟ وہ بھڑک اٹھا۔ سرِ راہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جا رہا تھا کیا؟ یا چلا چلا کر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ لڑکی جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے؟ آخر تم اپنی ذات کے بارے میں اتنی کانشیس کیوں ہو؟ کیا تم دنیا کی واحد لڑکی ہو؟ عاذر، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لبوں پر اس نے سختی سے دانت جما لیے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ذوالفشاں سے اس قدر سخت الفاظ میں اور اتنے تلخ لہجے میں بات کی تھی۔ اسے شدت سے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ کیوں رونے لگیں؟ شاید اس لیے کہ میرے الفاظ سے تمہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہا اجالا کہ تمہیں احساس ہو کہ جنہیں چاہا جاتا ہے اور جن کی چاہت کا اقرار سنا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں ہی جب توہین کا احساس کا تحفہ ملتا ہے تو اس تحفے کو خاموشی سے قبول کر لینا بڑا مشکل امر ہے۔ صبح جو کچھ تم نے کیا، تم تصور نہیں کر سکتی کہ مجھے کس قدر رہست محسوس ہوئی۔ محبت کرنے والوں کو بڑا مان ہوتا ہے دوسرے کی ذات پر، بڑا حق سمجھتے ہیں اور جب یہ مان اور بھروسہ اچانک ہی جھوٹا لگنے لگتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شے سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے۔ عاذر، اسے احساس ہوا کہ وہ بے حد بکھرا ہوا تھا۔ سوری، بے وجہ الفاظ ضائع مت کرو، اس کی بات کاٹ دی۔ تم تو حد سے زیادہ خفا ہو۔ کیا بے وجہ ہوں؟ معاف نہیں کرو گے؟ پتہ نہیں۔ دیکھو عاذر،
تم جانتے ہو کہ میں گھر سے باہر نکل کر اپنی ذات کے بارے میں کس حد تک محدود رہتی ہوں، اتنی کہ دوسروں کی ذات کو خود ہی اپنی ہی نظر میں گرا دیتی ہو۔ عازب پلیز میری بات تو سنو۔ کیا سن لو؟ کیا میں تمہارے بارے میں نہیں جانتا؟ میں سب جانتا ہوں، تمہاری ہر طرح کی سوچ سے واقف ہوں، اور صبح میں تمہیں صرف اپنی بائک تک لے جا رہا تھا جو میں باہر کھڑی کر کے آیا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر جھک کر میز کا نچلا خانہ کھولا اور وہاں سے ایک بڑا سا باکس نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں تو صرف تمہیں ہیپی برتھ ڈے کہنا چاہ رہا تھا، وہ سر جھکا کر افسردگی سے بولا۔ آج تمہاری سالگرہ ہے نا، اور تمہیں پھول پسند ہے، اس لیے۔ زوفیشا نے ندامت اور تعصب کے گہرے احساس تلے دب کر کچھ بولنا ممکن نہ سمجھا۔ وہ خود بھی اسی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے چند لمحے آ کر چپ چاپ گزر گئے۔ عازر، پھر اس نے آہستگی سے کہا، ابھی تک ناراض ہو؟ ڈرتے ڈرتے کے پوچھا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے اجالا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ پلیز معاف کر دو۔ زوفیشا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلے تو وہ لمحہ بھر کو حیران بھی ہوا، پھر ہنس دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بولو نا، کرتے ہو معاف؟ ہاں بابا، اب کھولو انہیں۔ اس نے خود ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کر دیے۔ دیکھو، میں تمہارے لیے چائے لائی ہوں، آنسو پوچھتے ہوئے اس نے مسکرا کر بتایا۔ لائی ہو؟ نہیں، لائی تھی، وہ مسکرایا۔ عقل مند لڑکی، چائے کب کی ٹھنڈی ہو گئی، گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ۔ نیچے گئیں تو امی اور ممانی بھی نہیں آنے دیں گی۔ عازر، تمہارا غصہ بڑا خطرناک ہے، جلدی اتر جاتا ہے، اس لیے۔ وہ ہنسا۔ کوئی اور ہوتا تو 10 دن بات نہ کرنے والا، پھر قدر آتی تمہیں؟ سچ، بڑی اجنبیت لگی تھی تم سے۔ اجنبی تو تم مجھے لگی تھی صبح۔ دل چاہتا تھا ایک جھاپڑ رسید کروں اس بوتھے پہ اور لاحول پڑھ کر پلٹ جاؤں۔ تو کر دیتے، وہ مسکرائی۔ لیکن ایک بات سن لو، آئندہ بھی اگر اس طرح کہیں لے جانے کی کوشش کرو گے تو میرا جواب یہی ہوگا۔ آئندہ میرے ابا جی کی توبہ! جو غلطی سے کوئی آفر کرے۔ کتنے پیارے پھول ہیں، اس نے پیارے پھولوں پر ہاتھ پھیرا۔ کاش یہ بات تم نے صبح کہی ہوتی، میرا دل بھی برباد نہ ہوتا۔ ایمان سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اب تک، صبح سے حالت فاقہ میں ہوں۔ تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناشتہ تم کو وش کرنے کی جلدی اور خوشی میں نہیں کر سکا تھا، پھر تم نے اتنی اچھی خوراک دے دی کہ دوپہر کا کھانا اسی چکر میں گول کر دیا۔ اب تک تو غم و غصے نے بھوکا احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا، اب غصہ اترا ہے تو نکاحت طاری ہو گئی ہے۔ میں کھانا لاتی ہوں، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ یار، یقین کرو کچھ زیادہ بری بھی نہیں لگ رہی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے تو بالکل نہیں لگوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔